الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور وہ نعمت آنکھوں کی روشنی ہے جسے ہم بصارت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی نعمت ہے وہ دل کی روشنی ہے جسے نور بصیرت کہتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں میں موتی آ جائے تو روشنی متاثر ہوتی ہے، گناہوں کی ظلمت آ جائے تو نور بصیرت متاثر ہوتی ہے۔ مسلسل اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے اور اس کی ضرورت پوری کی جائے تو نظر کی حفاظت رہتی ہے۔ نور بصیرت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اگر اس کی حفاظت جاری رہے اور اس کی ضروریات پوری کرتے رہیں تو یہ نور بصیرت بھی زندگی بھر ساتھ رہتی۔ آنکھوں کی روشنی آ جائے اور آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو اتنا گھاٹا نہیں ہے اور اتنا نقصان نہیں ہے، اور نور بصیرت چلی جائے، دل کی روشنی چلی جائے تو یہ گھاٹا ایسا ہے کہ بس اوقات اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ تو یہ نور بصیرت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ خراب ہو جاتی ہے گناہوں کی ظلمت سے۔ وہ ایک اندھیرا ہے، وہ ایک سیاہی ہے، وہ گناہوں کا ایک زنگ ہے، اس سے وہ بصیرت جاتی رہتی ہے۔ جیسے سر کی آنکھوں کی بصیرت چلی جائے تو بس اوقات آدمی لاٹھی اور سانپ میں فرق نہیں کر سکتا، گڑھے اور ہموار زمین کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب دل کی روشنی چلی جائے تو آدمی حق سچ میں اور صحیح غلط میں، اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ بس اوقات وہ ناحق کو ہی حق سمجھنے لگتا ہے، اور یہ فتنہ وہاں زیادہ جڑ پکڑتا ہے کہ جہاں زندگی بھی گناہوں کی ہو، زندگی بھی نفس پرستی کی ہو، زندگی بھی آخرت سے غفلت کی ہو، تو پھر یہ بہت جلد ان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر اسے وہی چیز یہ اچھی لگتی ہے جو اس کے دل کو بھاتی ہے، وہی اسے سچ بھی لگتا ہے، وہی اسے صحیح بھی لگتا ہے،
وہی اسے حلال بھی لگتا ہے، وہی اسے جائز بھی لگتا ہے۔ تو اس نور بصیرت کے چلے جانے سے فتنوں کے دروازے کھل جاتے، فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بس اوقات آدمی حاجی ہوتا ہے اور نمازی بھی ہوتا ہے، روزے دار بھی ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی گناہوں میں اس کی گزر رہی ہوتی، تو وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی رائے وہ گمراہی کی ہوتی۔ اسی نور بصیرت کے چلے جانے سے، اسی گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے اس کو صحیح سوچ نصیب نہیں ہوتی، صحیح فکر نصیب نہیں ہوتی۔ فتنے کا دور ہے، اور ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ایسا دور ملے جہاں صحیح غلط کی پہچان مشکل ہو جائے، جہاں صحیح غلط کی پہچان ممکن نہ رہے۔ یہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے، اور یہ جب ترقی کرتا ہے یہ دور، تو پھر اس کی آخری شکل دجالیت کی ہے۔ جو نفس پرست ہوں گے وہ اس فتنے کا بھی شکار ہو جائیں گے، اس کو بھی غلط صحیح سمجھیں گے، اس کا دعویٰ بھی ان کی نظر میں صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی دے، نور بصیرت دے، تو باطل سینکڑوں پردوں میں چھپ کر بھی آئے، کوئی بھی بہروپیہ ہو تو وہ دل کی آنکھیں بتا دیں کہ یہ باطل تو ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ روشنی دے دے، مانگتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست بڑھیا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، نور سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے لیے نفس پرستی کی زندگی سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور خدا پرستی کی زندگی پہ استقامت دکھانی پڑتی ہے۔ اس کے لیے مسلسل قرآن کا نور لینا پڑتا ہے، قرآن کی روشنی لینی پڑتی ہے۔ اس روشنی کی حفاظت کے لیے، اس نور بصیرت کی بقا کے لیے ایسا ماحول چاہیے ہوتا ہے جہاں یہ بصیرت کی روشنی تقسیم ہوتی ہے۔ تار پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہو تو لائٹوں میں روشنی آتی رہے گی، اور یہ تار اگر پاور ہاؤس سے کٹ جائے تو روشنی ختم ہو جاتی۔ تو اسی طرح مسلمان جب اپنی ایمانی پاور ہاؤس سے جڑا رہتا ہے، وہ قرآن کا ماحول ہے، ایمان کا ماحول ہے، نیکیوں کا ماحول ہے، اہل اللہ کا ماحول ہے، جہاں اسے آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے، اور اس دنیا کی ظلمت سے آگاہی ہوتی ہے، اور جہاں اسے گناہوں کی زندگی سے بیزاری ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کے لیے پاور ہاؤس ہے کہ جہاں آ کر اس کے نیکیوں کا شوق بڑھے، گناہوں کی زندگی سے گھن آنے لگے، اس حقیقی زندگی کی اہمیت، اس کا ذوق شوق میں اضافہ ہو، دنیا کی زندگی سے بے رغبتی ہونے لگ جائے۔ یہ ایک صاحب ایمان کے لیے پاور ہاؤس ہے۔ ایسا ماحول کہیں مل جائے، نعمت عظمی ہے۔ ایسی صحبت مل جائے، میرے گھر والوں کو مجھے اپنی زندگی میں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ یہ پاور ہاؤس ہے۔
لیکن اگر پاور ہاؤس سے یہ تار کٹ جائے، گر جائے، تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس تار کو کوئی ہیروئنچی اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی بھی چور اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان اس ایمانی پاور ہاؤس سے کٹ جاتا ہے یا اس کی اولادیں اس ماحول سے کٹ جاتی ہیں، تو کوئی بھی بے دین اسے اچک کے لے جاتا ہے، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے نظریات کو۔ کوئی بھی لادین، کوئی بھی بے مذہب، کوئی بھی گمراہ فرقہ اسے اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ جسم کے لحاظ سے آدمی اغوا ہو جائے تو وہ اغوا کار کو بھی ظالم کہتا ہے اور اغوا ہونے والے کو بھی مظلوم کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ اغوا کاری ایسی ہے بھائی، نظریاتی اور فکری ایسی اغوا کاری ہے کہ نہ اغوا ہونے والے کو احساس ہوتا ہے اور نہ اغوا کار کو دنیا اغوا کہتی ہے، بلکہ اسے محسن کہتی ہے، خیر خواہ کہتی ہے۔ جیسے شیطان آیا اور کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں آپ کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ شیطان آ کر کہنے لگا میں آپ کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، وقاسمہما، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس میں تمہارے لیے نفع ہے۔ انی لکما لمن الناصحین، بڑا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ بن کے آیا۔ اور چونکہ اس کے پاس نور بصیرت نہیں تھی، وہ ایمان کی رہنمائی نہیں تھی، وہ ایسا ماحول میسر نہیں تھا، اس سوچ اور فکر کے لحاظ سے گمراہ ہو گیا۔ تو ایک مسلمان کا قرآن سے تعلق تلاوت کے لحاظ سے بھی، اس کے فہم کے لحاظ سے بھی، ایک مسلمان کے لیے قرآن کی زندگی اور اس ماحول سے تعلق اس کی ایمانی بصیرت کی ضرورت ہے، اس کی ایمانی بصیرت کی ضرورت ہے، ورنہ وہ روشنی چلی جائے گی، ورنہ وہ فکری لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے گمراہی کی دلدل میں، ظلمت میں گرتا چلا جائے گا۔ لیکن وہ صحبت میں عرض کر رہا ہوں جس سے آخرت کی فکر بڑھے، دنیا سے بے رغبتی بڑھے، اللہ سے تعلق بڑھے، اس کی اطاعت کا ذوق شوق ہو، گناہوں سے گھن آنے لگے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فرمایا جب یہ نور بصیرت آتا ہے اور یہ ایمان کی روشنی آتی ہے تو گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے، جیسے پخانے اور گندگی سے گھن آتی۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اس گناہوں سے گھن آنے لگتی، گھن آنے لگ جائے۔ ایسا ماحول زندگی میں ملے، یہ میری زندگی کی ضرورت ہے، یہ میرے بچوں اور میری بچیاں اور میرے گھر والوں کی ضرورت ہے، اگر میرے عزیزوں اس ایمان کی روشنی کی حفاظت چاہتے ہیں، اس نور بصیرت کی حفاظت چاہتے ہیں۔ جسم کی ہر نعمت کی حفاظت کا خیال رکھا جاتا ہے، کمزوری ہوتی ہے تو فکر بھی ہوتی ہے، تو اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے، وہ بھی تو کمزور ہو جاتی ہے، وہاں بھی تو موتی آ جایا کرتا ہے، وہاں بھی تو آدمی اندھا پن دکھاتا ہے۔ ہر روز ممکن نہ ہو، مہینے میں ایک دن، 15 دن میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن، ایسی صحبت ہماری ایمان کی ضرورت ہے، جہاں بیٹھ کر یہ ایمان کی بصیرت ہو۔ اور پھر اس پرفتن دور میں بدقسمتی سے جہاں مسلمانوں کی تمام تر معلومات اور سوچ اور فکر اور رائے، اس کی بنیاد ہی ذرائع ابلاغ ہو، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اور وہاں 70، 90، 99% مجمع جو بیٹھا ہے
وہ بے دین ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں یہ لفافے والے ہیں، یہ بکاؤ ہیں، یہ لا دین ہیں، یہ لا مذہب ہیں. لیکن جب اس کی معلومات کا منبع یہی ہے، معلومات کی بنیاد یہی ہے، تو اس کا اثر لیتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے. اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کی فکر بدلتی ہے، اس کی رائے بدلتی ہے، اس کی حمایت بدلتی ہے. اور نور بصیرت نہ ہو اور یہ ماحول نصیب نہ ہو، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو خاص طور پہ تنبیہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کے آئے، جس کی زندگی میں اللہ کے حکم نہیں ہے، جس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، جس کا ظاہر باطن اللہ کی اطاعت پہ نہیں ہے، وہ فاسق، وہ فاجر، اس کی بات پہ یقین نہ کرنا. لیکن ہم تو اس کو آگے پھیلا رہے ہو، ہم تو اس کی اپنی سوچ بنا لیتے ہیں، ہماری تو وہ فکر بن جاتی ہے، ہماری تو وہ رائے بن جاتی ہے، اور ہم اس پہ اعتماد اور یقین کر لیتے ہیں. کچھ نہیں پتا. بس اوقات ہم تو دنیا کے فرعون کی بھی بات کو مان لیتے ہیں، وہ جو کہے ہم کہتے ہیں اس نے کہا ہے، فلاں ذرائع ابلاغ نے کہا ہے، فلاں بڑے چینل نے کہا ہے، فلاں عالمی ادارے نے کہا ہے. ہم تو وہاں بھی اعتماد کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کریم رب نے، رحمان ذات نے ہمیں تنبیہ کی ہے، اے ایمان والو اگر کسی فاسق فاجر کی خبر تمہارے پاس آئے، فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ تم کسی کو نقصان کر بیٹھو، کسی کا نقصان ہو جائے، پھر تمہیں بڑی شرمندگی ہو، آج نہیں تو کل شرمندگی اٹھانی پڑے. نہیں میں نہیں کیا کروں.